أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك دائما سرمدا نبدا نبدا. میں نے آپ کے سامنے صحیفہ رحمت قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مردوں تمہاری بیویوں کے لیے تم لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس. بہت سارے لوگ بہت سی عورتیں اکثر شکایت کرتی ہیں اپنے مردوں کی، بہت سے اور مرد بھی اپنی بیویوں کے بارے میں کچھ بولا کرتے ہیں، دل میں بات آئی کہ کچھ. اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے امت کو. حضور نے درس دیا ہے شوہر اور بیوی کے حقوق پہ، حضور نے درس دیا، حضور نے امت کو جو ہے سمجھایا کیسے رہنا. میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھی جائے تاکہ آپ کی بھی زندگی آسان ہو، اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق اگر گزر رہی ہے تو بہت اچھی ہے، اگر نہیں گزر رہی ہے تو گزارنے کی کوشش کریں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں. تو بہرحال ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردوں تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہو. لباس کا کیا معنی؟ تمام ائمہ مفسرین نے لباس فرمایا کہ اس کے کئی معنی بنتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ لباس سے تمہارے جسم پہ، تمہارے وجود پہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں، جو کچھ خرابی اور کوتاہی ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے. لباس سے تمہارے جسم پہ کہیں پھوڑا پھنسی نکلا ہے، اچھا کپڑا پہن لیے چھپ گیا سب کچھ. فرمایا اسی طریقے سے شوہر بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو، ایک دوسرے کی خرابیوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں. تو فرمایا ایک معنی تو یہ. دوسرا فرمایا کہ لباس کا معنی، لباس تمہیں موسم کے سردی اور گرمی سے جو ہے نجات دیتا ہے، بچاتا ہے. بہت سردی پڑتی ہے تو آدمی گرم لباس پہنتا ہے، گرمی پڑتی ہے تو فرمایا کسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے. شوہر کسی مشکل، کسی پریشانی میں آ جاتا ہے تو بیوی اس کے لیے مددگار اور معاون بنتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، اس کے ہر اعتبار سے اس کے لیے اچھا کرنے کے لیے لگ جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے لگ جاتی ہے، اس کو مشکل اور پریشانی سے بچانے کے لیے پوری جد و جہد میں لگ جاتی ہے. بیوی کسی پریشانی، کسی مشکل میں آ جاتی ہے تو شوہر دست تسلی اس کی طرف آگے بڑھاتا ہے اور بڑھا کے اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو جو ہے تکلیف سے بچاتا ہے. فرمایا دوسرا معنی یہ ہے. تیسرا فرماتے ہیں اللہ والے کہ تیسرا معنی لباس کا، پہلا کیا بتایا کہ وجود کو چھپانے کے لیے، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو چھپانے کے لیے پردہ پوشی لباس کرتا ہے. دوسرا موسم کے اعتبار سے، جس طریقے سے موسم سے بچنے کے لیے، سرد اور گرم سے بچنے کے لیے گرمی میں پتلا اور ایسا لباس پہنتے، اسی طریقے سے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی کوئی ایسی بات ہو جاتی، کوئی مشکل اور پریشانی آ جاتی تو ایک دوسرے کو جو ہے ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تیسرا فرمایا کہ لباس تمہاری شخصیت کا آئینہ دار ہے. کیا مطلب؟ تمہاری پرسنالٹی کا، تم جب اچھا لباس پہنتے ہو، اچھا خوبصورت لباس پہنتے ہو تو اس سے تمہاری پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے، آپ کی شخصیت کا پتہ آپ کا لباس دیتا ہے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بہت قیمتی اور بڑے اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے تو انسان دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں لگتا ہے یہ بہت جو ہے ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے، بہت بڑا جو ہے اور چودھری ہے، سیٹھ ہے. کوئی نارمل یوں پہنا تو کہ ہاں ٹھیک ہے کھاتا پیتا، کوئی ایک دم پھٹا پرانا پھٹا لگتا بڑا غریب ہے. تو بہرحال تو لباس تمہاری شخصیت کا آئینہ دار ہے. ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ لباس تمہاری شخصیت کا آئینہ دار ہے. اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا بھی معاملہ ہے. کتنی خوبصورت مثال ہے سب. اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا بھی معاملہ ہے. بیوی لباس فرمایا لباس تمہاری زینت ہے، لباس تمہارا حسن ہے، لباس تمہارا بناؤ سنگار ہے نا. تو اسی طریقے سے بیوی اپنے باپ کے گھر بیٹھ جائے، اپنے بھائی کے گھر چلی جائے
حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے گھر میں چلی جائے، لیکن وہ بناؤ سنگار اس کا وہاں نہیں ہوگا جو اس کے شوہر کے گھر میں اس کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر، اس کی بہن اس کا کپڑا دھل دیتی ہے، اس کی ماں اس کے لیے کھانا دے دیتی ہے، اس کی بیٹی اس کے لیے خدمت کر دیتی ہے، لیکن جو اس کی بیوی کے ساتھ بناؤ سنگار ہوگا وہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کے تم لباس ہو، اپنے آپ کو سمجھو۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے، ہر دکھ سکھ، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آسانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے بنایا تم، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کے لیے، ایک دوسرے پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے۔ اور فرمایا ڈیوٹی کس کی زیادہ ہے؟ ڈیوٹی کس کی زیادہ ہے؟ ڈیوٹی مرد کی ہے، ڈیوٹی مرد کی زیادہ ہے، درگزر کرنے کی، شفقت کرنے کی، محبت کرنے کی، تمام چیزوں کی، ہر چیز میں ڈیوٹی مرد کی زیادہ ہے۔ اللہ نے مرد کو فضیلت زیادہ دی۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تم مرد جو ہے عورتوں کے اوپر افسر ہے۔ آپ دیکھیے نا، امام آپ بنتے ہیں، خلیفہ آپ بن رہے ہیں، پیر آپ بن رہے ہیں، بیعت آپ کر رہے ہیں، حکم آپ کا صادر ہو رہا ہے۔ تو جب اتنا کچھ عہدہ ملنا ہے تو کچھ تو تھوڑا تو مشقت اٹھانی پڑے گی نا بھائی۔ تو ڈیوٹی فرمایا کہ ڈیوٹی مرد کی زیادہ ہے، ڈیوٹی مرد کی زیادہ ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ کیا؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی۔ ہمارے عرف میں، ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے، ہم جو سنتے ہیں معاشرے کے اندر، تو یہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بیوی کے بارے میں یہ بات، لیکن فرمایا یہ بات مطلق ہے، مطلق عورتوں کے بارے میں ہے، علی الاطلاق، یہ مقید نہیں ہے کسی کے لیے۔ یہ فرمایا کہ اگر بیوی ہے تو بھی ٹیڑھی، بیٹی ہے تو بھی، ماں ہے تو بھی ٹیڑھی۔ فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، حضور نے فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، عورت ٹیڑھی لکڑی ہے۔ فرمایا اس کو اگر تم سیدھا کرنے چلو گے، اس کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی۔ تو گزارا تم کو اسی کے ساتھ کرنا ہے، اسی ٹیڑھی کے ساتھ کرنا ہے، چاہے حافظہ ہو، چاہے بہت پڑھی لکھی ہو۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا ٹیڑھی ہے، کوئی خصوصیت تخصیص کچھ نہیں بیان کی کہ نہیں، چاہے حافظہ ہو، چاہے عالمہ ہو، چاہے بہت درسیات کی تعلیم حاصل کری ہو، چاہے بہت قاری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے 6 بچوں کی ماں ہو، چاہے بے اولاد ہو۔ فرمایا کوئی خصوصیت نہیں، یہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی ہی رہے گی، اسی ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ تو بے وقوف تو وہ ہوا نا جو اس کے ساتھ سر ٹکرا رہا۔ ہاں، بے وقوف کون ہوا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بات کا ہمیں پابند کر دیا، بتا دیا کہ یہ ٹیڑھی ہے، تو بے وقوف تو ہم ہوئے کہ جو اس سے سر ٹکراتے پھر رہے۔ تو فرمایا زیادہ ڈیوٹی مرد کی ہے، مرد کو شفقت کرنا ہے، مرد کو درگزر کرنا ہے، مرد کو جو ہے کلیجہ باہر کرنا ہے۔ اور فرمایا اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم بچوں کو رکھتے ہو نا، بچے ہوتے ہیں کبھی ضد بھی کر جاتے ہیں، کبھی بہت ایٹھنے بھی لگتے ہیں، کبھی تم بھی ان کے اوپر غصے سے بھی قابو پاتے ہو، کبھی پیار بھی دیتے ہو، جب زیادہ پھر کرنے لگتے ہیں تو پیسے دے کے دکان تک بھی بھیجتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم بچے کے ساتھ بہیو کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ بہیو کرنا شروع کر جاؤ، تمہارا گھر سنور جائے گا۔ کیا فرمایا؟ تمہارا گھر سنور جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر میں جاتے ہیں، باہر کا جتنا غصہ، جتنا بوجھ، جتنا ٹینشن سب گھر میں لے کر جاتے ہیں، سب گھر میں لے کر جاتے ہیں۔ اور گھر میں جانے کے بعد یہ چیز یہاں کیوں پڑی، یہ کپ پیالی یہاں کیوں پڑی، یہ جوتا وہاں کیوں پڑا، یہ اتنی گندگی کیوں مچی ہوئی، لگتے ہیں چلم چالی اور سب ایسا کیوں مچا ہے۔ حالانکہ سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ ہم امتی ہیں نا سرکار کے، ہم کو تو ان کو فالو کرنا ہے نا۔ سنت کیا ہے؟ آپ باہر سے آ رہے ہو، پورا بوال لے کے گھر میں آ رہے ہو، سارا تماشا گھر میں لا کے کر رہے ہو، لیکن سنت کیا ہے؟ حضور گھر میں آتے ہیں، جھاڑو دینے کی اگر کہیں ضرورت ہے، حضور یہ نہیں کہتے کہ یہاں گندگی کیوں ہے، سرکار خود اٹھا کر جھاڑو لگانا شروع کر دیتے۔ کون ہے؟ دونوں کائنات کے بادشاہ جن کے صدقے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑو دے رہے ہیں، اٹھایا جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ برتن گندے پڑے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں نہیں دھلائی ہوئی ابھی تک، حضور خود برتن دھو دیتے۔ کپڑا گندا پڑا ہوا ہے، یہ نہیں فرماتے کہ میرے کپڑے کیوں نہیں دھوئے ابھی تک تم نے، نہیں، حضور خود اپنا لباس خود دھو دیتے۔
ہم تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول کا، ہم بڑا عشق کی بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں، اور سرکار کا نام آتے اگر 4 لوگ اور بیٹھے تو اور رونا دھونا دکھا دیتے کہ صاحب ہم تو روتے بھی ہیں حضور کی یاد میں مگر افسوس جب عمل کی بات آتی ہے تو سارا عشق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، افسوس کہ عمل پہ کوئی نہیں دکھتا۔ یہ سب باتیں حضور سکھا رہے ہیں، بادشاہ کائنات ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں جھاڑو اور پوچھا یہ سب کرنے کی، لیکن یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، میرے امتیوں تم بھی میرے طریق پہ چلنا تاکہ تمہارا گھر سنورا رہے، تمہارا گھر بن جائے۔ خیر، تو یہ سب سنتوں پہ کب عمل ہوگا؟ تو فرمایا ڈیوٹی مرد کی زیادہ ہے، ڈیوٹی مرد کی زیادہ ہے۔ حضور ایک دن گھر میں تشریف لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ کھانا دو، معلوم ہوا کہ نوکرانی بیمار تھی، چلی گئی جو کام کرتی تھی، رہتی تھی خدمت میں، فرمایا کہ آٹا نہیں گوندا، اما عائشہ کی بھی طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی، حضور اٹھ کے آٹا گوندتے ہیں، یہ دیکھیں حضور اٹھ کے آٹا گوند رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو کام ہے وہ خود کرنے لگتے تھے حضور، ہم کب کریں گے؟ ہم باہر سے آتے ہیں، اچھا ایک بہت بڑی خرابی، بیوی اگر مانگ لی کچھ 150 500 1000 روپیہ تو اس سے حساب لینا شروع، کیوں لے رہی ہو، کیا کرو گی، کیا کام ہے، تو پھر حساب بھی لیتے ہیں، 250 کہاں خرچ کیے، 50 کہاں دیے، 500 کہاں لگائے، کیا کیا۔ فرمایا عجیب تماشا، ہم حساب بھی لینا شروع کر دیتے، لیکن فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی بیویوں پہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، کیا فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، کنجوسی نہیں کرو، فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ ایک شخص آئے، آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں میری بیوی سے بہت تنگ ہوں، مجھے میری بیوی کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا سب ٹھیک ہے، لیکن کبھی اپنی بیوی کا بغض مت پالنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یاد کرنا یہ سب جملوں کو، یہ باتوں کو یاد رکھنا۔ سرکار فرماتے ہیں کبھی اپنی بیوی کا اپنے اندر بغض نہیں رکھنا، اور جا کر ذرا غور سے دیکھو ساری خرابیوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اچھائی ضرور تم کو مل جائے گی۔ جا کر دیکھو ساری خرابیوں کے اندر کہیں نہ کہیں تمہیں ایک اچھائی ضرور مل جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کو خرچہ دیا کرو، اس کو خرچہ دیا کرو۔ مجھے شاید اس بات سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ خرچہ نہیں دیتا ہوں تو اس لیے تھوڑا ٹیڑھی رہتی ہوگی اور زیادہ ہو جاتی ہوگی، ٹیڑھی تو تھی پہلے سے، بہرحال لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کو خرچہ دیا کرو، اس کو خرچہ دیا کرو، اور اس کے لیے سینے میں بغض مت پالنا ہو، کہیں نہ کہیں اچھائی رکھتی ہوگی، ذرا غور کرو، دیکھو تو صحیح۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں تھوڑا امیر کبیر شخص تھے، پیسے والے تھے، مال والے تھے، آتے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا مسجدوں میں خرچ کرتا ہوں، یتیموں مسکینوں غربا میں خرچ کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے زیادہ اجر کس چیز پہ خرچ کرنے پہ زیادہ اجر ملے گا؟ یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں کس چیز پہ خرچ کرنے میں مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا؟ فرماتے ہیں عبد الرحمن جو مرد اپنی بیوی کے منہ میں روٹی کا ایک ایک لقمہ ڈالے، اللہ اس کو تمام اجر و ثواب سے بڑھ کر ہر لقمے کے بدلے ایک صدقہ کرنے کا اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات فرمائی سرکار نے، کتنا آسان ہے، بیوی گھر میں رہتی، کبھی محبت سے ایک لقمہ کھلا بھی دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں، مسجد میں پیسہ دینا اور یتیموں پہ اور مسکینوں پہ غربا پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے دیے روٹی کے ایک ایک لقمے کو کھلاتے ہو، ہر لقمے کے بدلے اللہ تمہیں ایک بار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے، ہر لقمے پہ ایک صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اور اپنی بیویوں تک بات پہنچانا، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ بات دیکھو، میں بات وہی کرنے کا پابند ہوں جو کتاب و سنت میں، جو اللہ کے رسول، ہم اپنی طرف سے کوئی اس میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، کوئی بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں کر سکتے، مجھے بات تو وہی کرنی ہوگی۔ یہ بات بھی شاید عورتوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہو۔ فرمایا جب حضرت ہندہ اسلام لے کے آ گئی، ایمان قبول کر لیا انہوں نے، تو آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ابو سفیان مجھے خرچے کے پیسے نہیں دیتے، خرچے کے پیسے نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے رسول اللہ کی، ہے نہیں ہے، پیسہ مال ہے لیکن کنجوس آدمی،
ابو سفیان کنجوس ہے، کنجوسی کرتے ہیں، خرچے کے پیسے نہیں دیتے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کی جیب سے تم نکال لیا کرو. کیا؟ اس کی جیب سے تم نکال لیا کرو، لیکن اضافی نہیں، جتنا ضرورت کا ہو. مثلا ایک لباس، ایک سوٹ کی ضرورت ہے، تو اب یہ نہیں کہ تم 15 سوٹ کے پیسے جا کے جو ہے نکال لے اور جا کے 15 سوٹ خریدو. نہیں، جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے پیسے تم نکال سکتی ہو. یہ تمہیں اجازت، یہ تمہیں حق ہے کہ تمہارے شوہروں کے جیب سے تم پیسے نکال سکتے ہو، لیکن ضرورت کی. تو فرمایا کہ جو ہے اپنی بیویوں کو اور اچھا کھلاؤ. حضور فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے، خطبۃ الوداع کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے حضور خطبہ جب ارشاد فرماتے تو اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ اپنی بیویوں کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پلاؤ. اپنی بیویوں کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پلاؤ، اور ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو. اور سرکار فرماتے ہیں کہ ان کو، اپنی بیویوں کو وقت دو. کیا؟ یہ میں ابھی عورتوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں، آگے مرد کے بھی حقوق ہیں. ابھی یہ عورتوں کے حقوق چل رہے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو وقت دو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی دوستی تھی، یارانہ تھا. کبھی بھی گھر آ جاتے تھے، اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کا حکم صادر نہیں ہوا تھا، تو کبھی بھی گھر میں آ جاتے تھے، چلے جاتے تھے. ایک دن آئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک بعد میں مزدوری کرتے ادھر ہی رہتے تھے، ابو درداء دوستی زیادہ تھی تو آ بھی جاتے تھے. کافی دنوں بعد ایک دن آئے گھر پہ. جب گھر میں آئے تو آنے کے بعد اپنی بھابھی سے پوچھتے ہیں کہ ابو درداء کہاں ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ وہ تو مسجد میں ہے. وہ تو مسجد چلے گئے اور آپ جو ہے وہ آئیں گے نہیں. فرمایا کہ جو ہے وہ کیا، وہ کیوں گئے؟ کہ وہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں. ساری رات نفل پڑھتے ہیں اور سارا دن روزہ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اچھا میں اچھا آتا ہوں. فوراً گئے، جا کر مسجد میں پکڑا ان کو. ابو درداء کیا کرتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ بس اب ساری رات نفل پڑھنا ہے اور پھر صبح روزہ رکھنا ہے، اور مجھے بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نہیں، یہ غلط ہے. تو ابو درداء کہتے ہیں کہ حضور تب آپ بتائیے کہ صحیح کیا ہے. تو فرمایا کہ تمہیں اور ہمیں، ہم سب کو سرکار دو عالم کے طریق پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں حضور کے طریقے سے انداز سے رہنا چاہیے. فرماتے کیا؟ فرماتے ہیں حضور روزہ بھی رکھتے ہیں اور حضور رات بھر نفل بھی پڑھتے ہیں، لیکن حضور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتے ہیں. حضور روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، حضور سب کچھ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ نماز اور اللہ کو راضی کرنا یہ زیادہ افضل ہے. فرماتے کہ چلو جو ہے چل کر سرکار کے پاس چلتے ہیں، وہیں فیصلہ ہو. آگے سرکار کے پاس ساری بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ، ایسا ایسا ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو درداء تمہارا موقف درست نہیں ہے، تمہارا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے. سلمان فارسی کا موقف درست ہے. تم دن میں روزہ بھی رکھا کرو، کبھی کبھی دن کا دوپہر کا کھانا بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کھایا کرو. تم رات میں نفل بھی پڑھا کرو اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو وقت بھی دیا کرو. فرمایا عبادت میں غلو نہیں کرو. کیا؟ عبادت میں غلو نہیں کرو. یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. فرمایا کہ زیادہ جو ہے غلو نہیں کرنا ہے اور زیادہ جو ہے اپنی بیویوں کو وقت دیجیے. ضروری ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو وقت دیجیے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو وقت دیتے تھے. ایک دن تمام ازواج مطہرات حضور کو گھیر کے بیٹھی ہوئی تھی، سرکار بیٹھے تھے اور سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کیا کرو، سختی نہیں کیا کرو. تو اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چلے آتے ہیں. اس وقت بھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو بے پردہ بھی لوگ آمنا سامنا ہوتا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اندر داخل ہو گئے. اب جیسے ہی حضرت عمر کو سب نے دیکھا، سب بیویاں کیا فرما رہی تھیں؟ یا رسول اللہ خرچے بہت زیادہ ہیں، سرکار آپ مطالبے کر رہی تھی، سرکار خرچے زیادہ ہیں، آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں اور خرچے پورے نہیں ہوتے. سب اپنی اپنی باتیں سرکار سے فرما رہے. سرکار سب جگہ مسکرا رہے، ناز اٹھا رہے. اللہم صلی وسلم. عمر ابن خطاب داخل ہوتے ہیں اندر، کہتے ہیں یا رسول اللہ. جیسے ہی حضرت عمر ابن خطاب کو سب دیکھتی ہیں، دیکھ کے فوراً اٹھ کے جو ہے پردے کے پیچھے، ادھر دیوار کے پیچھے اندر دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی. ڈرتے تھے سب عمر خطاب سے، کڑک مزاج تھے. تو اس میں آپ کی صاحبزادی بھی تھی، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس میں شامل تھی، وہ بھی تھی حضور کی ازواج مطہرات. تو وہ جا کر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں روئے، کیا تمہیں
تمہاری ماں روئے، اللہ کے حبیب کا حیا نہیں کرتی ہو اور عمر سے حیا کرتی ہو، حضور کو بیٹھ کر تم سب پریشان کرتی ہو اور عمر سے حیا کرتی ہو، تو اس میں سے ان کی بیٹی پیچھے سے اٹھ کر بولتی ہیں کہ ابو جان آپ کے ہاتھ میں تو ہر وقت دروا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تو ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے، آپ کے سر پہ تو ہمیشہ جلال چڑھا رہتا ہے، لیکن ابو ہمارے سرکار ناز اٹھاتے ہیں، رسول اللہ پیار کرتے ہیں، رسول اللہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمیں شفقت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو وقت دیا کرو، اپنی بیویوں کی باتوں کو سنا کرو، ان کو شفقت دیا کرو۔ رسول اللہ ناز اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب، یہ بات میں کہہ تو رہا ہوں لیکن اس بات کو یاد مت رکھنا، بھول جانا۔ عورتوں کو بھی کہوں گا کہ اس بات کو زیادہ دیر یاد نہیں رکھیں گی، بھول جائیں گی، پھر کبھی لگے تو پوچھ لینا، میں پھر بتا دوں گا۔ ایک روایت بیان کر رہا ہوں، زیادہ یاد نہیں رکھنا اس کو۔ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص بہت امیر کبیر گھرانے میں شادی کر لیا، شادی ہو گئی اس کے گھرانے میں۔ حضور نے منع فرمایا، اس بات کو یاد رکھنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت تم سے مال اور عزت میں زیادہ بڑھ کر ہو، کوئی اگر مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہو، عزت اور وقار میں تم سے بڑھ کر ہو، اس سے شادی نہیں کرنا، اس سے شادی وہاں نہیں کرنا۔ جو تم سے مال و دولت اور عزت بڑھو، معلوم ہو وہ تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ فرمایا تم سے مال و دولت اور چیزوں میں تم سے کم ہو، وہاں شادی کرنا تو جھک کے سلام کرے گی، جو حضور نے منع فرمایا، بات کو یاد رکھنا۔ فرمایا اس شخص کی شادی کسی بڑے گھرانے میں ہو جاتی ہے، اب بیچارہ یہ تو پہلے ہی سے مارا کمزور بندہ، اس کو جو ہے آئے دن سناتی ہے، تانے دیتی ہے، الٹا سیدھا کرتی ہے۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ جا کر امیر المومنین سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے میرے۔ آیا، آنے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے، ٹھاک ٹھاک۔ اور جب دستک دیتا ہے تو امیر المومنین اٹھتے ہوں گے اندر کمرے میں سے، اٹھ کے نکل کے باہر آنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ان کی زوجہ جو ہے شروع ہو جاتی ہے کہ عمر کہاں جا رہے ہیں، اور رات کا وقت ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ آپ کو تو ایک لمحہ فرصت نہیں کہ آپ مجھے وقت دیں، اب وہ غصہ کرنا شروع کہ آپ کو تو آپ ساری رات چہرے پہ نقاب ڈال کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں اور سارا دن جو ہے لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، جب جو آتا ہے آپ کو بلا کر لے کر چلا جاتا ہے، آپ کبھی مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے نہیں پوچھتے کہ کیسی ہو کیا ہو، آپ کبھی جو ہے اچھا جو ہے اچھے اس سے گھر پہ نہیں رہتے، جب دیکھو آپ بھاگے پھرتے ہیں، آپ ادھر ادھر رہتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سر جھکا کر سن رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی بات کر لی تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ اچھا اب میں جاؤں؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو تو جانا ہی جانا ہے، کون روک سکتا ہے آپ کو، جائیے۔ وہاں کے آنے کے بعد دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ کھولنے کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی بتا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ تو فرماتا ہے وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ حضور میرا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، میری داڑھی تو چھوٹی ہے، آپ کی داڑھی بڑی دکھ رہی ہے مجھے، مسئلہ تو آپ کا زیادہ بڑا ہے۔ وہ کیا حضور، معذرت کے ساتھ میں دروازے پہ چونکہ کھڑا تھا، میں نے باتیں سن لی اور میں اپنی بات کو بھول گیا، مجھے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ترس آ رہی، مجھے تو آپ کے اوپر آپ کی فکر ہونے لگی، مجھے تو آپ کے اوپر ترس آ رہی۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرماتے ہیں، بہت قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے، یہ میری خدمت کرتی ہے، یہ میرے کپڑے دھو کے رکھتی ہے، میرے بچے پیدا کرتی ہے۔ میں اکثر جلال اور غصے میں آتا ہوں تو میں چلا دیتا ہوں، میں ناراض ہو جاتا ہوں، میں غصہ کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ حیا والی ہے، یہ پردے والی ہے، پردے کی بادشاہ ہے۔ میں کئی دن کئی رات گھر نہیں آتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میرے بستر کو پاک رکھتی، تو سارا دن میں غصہ کر لیتا ہوں اور میں سارا سب کچھ کر لیتا ہوں، تو اس کا بھی تو حق ہے کہ کبھی یہ بھی تو غصہ کر سکتی، کبھی یہ بھی غصہ اگر کرتی ہے تو میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں سر جھکا کے سن لوں، کبھی اس کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اگر ناراض ہو تو میں بھی سر جھکا کے سن لوں، لیکن کبھی میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں سن لوں۔ فرمایا کہ اگر بیوی درست بات پہ جائز بات پہ غصہ کر رہی ہے تو کبھی کبھی سن لینا چاہیے، جھگڑا نہیں ہوگا، مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ شوہر جب غصے میں رہے، چلائے، ناراض ہو تو اس وقت خاموش کر جانا چاہیے، اس وقت چپ ہو جانا چاہیے، تو بات بن جائے گی، اور خود پلٹ کر جواب دینے لگے گی اور جھگڑا کرنے لگے گی تو پھر وہ گھر کبھی صحیح نہیں ہوتا، وہ گھر ہمیشہ ٹوٹتا ہے، وہ
घर हमेशा बर्बाद होता है जहाँ आपस में झगड़े होते हैं। एक बड़ा अच्छा चुटकुला है, किसी अल्लाह वाले के पास एक औरत गई, जाकर कहती है कि हजरत मेरे शौहर से मेरा बहुत झगड़ा हो जाता है, वो जब आते हैं घर पे चिल्लाते हैं और फिर मैं भी पलट के बोल जाती हूँ और ये कर देती हूँ, दुआ करे कोई तावीज दे। और बुजुर्गों ने कहा कि अच्छा तावीज दूं, अच्छा रुक जा बैठ। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिखा विखा है, कागज उसमें लपेटा और धागे का उसमें लपेट के जैसे तावीज बनती होगी बनाया। बनाने के बाद जब शौहर जैसे ही घर में आए तो इसे मुंह के नीचे, दांतों के नीचे से दबा लेना, मुंह में रख के दांतों के नीचे इसको दबा लेना। वो 1 महीने बाद पलट के आयत कहती है हजरत बड़ी पुरअसर तावीज आपने दी है, हजरत 1 महीने से कोई झगड़ा नहीं हुआ घर, हजरत 1 महीने से कोई झगड़ा नहीं हुआ घर। तो फरमाया कि इस तावीज को इस्तेमाल किया करो, इस तावीज को इस्तेमाल किया करो ताकि झगड़ा ना हो। जब शौहर गुस्से में हो तो खामोश हो जाया करें। और औरतों को भी कहूंगा, मर्दों को भी कहूंगा, कभी गुस्से में औरत आ जाती है, भाई सारा सब कुछ आपका करती है, आपकी खिदमत में लगी रहती है, कभी उसका भी हक है कभी गुस्से में आ जाए तो खामोश हो जाओ। और दुरुस्त बात पे अगर, वाजिब बात पे अगर गुस्सा कर रही है तो लाजिम है कि खामोश हो जाना चाहिए, सुन लेना चाहिए, कभी उसकी भी सुननी चाहिए। हमेशा गुस्सा, हमेशा सख्ती, ये अच्छी बात नहीं है, हमारे सरकार की तालीम नहीं। सरकार दो आलम नाज उठाते हैं, सरकार दो आलम नाज उठाते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए घर में बड़े अच्छे मूड में। अम्मा आयशा फरमाती कि मैं बहुत छोटी थी जब हुजूर के पास आई। किसी रिवायत में आता है कि 15 साल उम्र थी, एक रिवायत में आता है कि 9 साल थी। कहते हैं मेरी गुड़ियों से खेलने की उम्र थी। हुजूर फरमाते हैं कि आयशा मैं खेलती, अब मेरी सहेलियां भी आ जाती, हम खेलते। हुजूर फरमाते हैं कि अच्छा तू खेल ले, मैं आता हूँ करके हुजूर इजाजत दे के मुझे चले जाते। काफी वक्त गुजर गया, एक दिन हुजूर घर में तशरीफ लेके आए, बड़ा अच्छा मूड था, मुस्कुराते हुए आए और कुछ जल्दी में थे। हुजूर कुछ लेकर वापस जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे। कल जैसे ही हुजूर बाहर निकलने लगे, मैं दरवाजे पे जाके दोनों हाथ यूं खड़े रखकर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह आज आपको नहीं जाने देती, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, आज आपको नहीं जाना। फरमाया बता क्या बात करनी है, जल्दी बता, मुझे काम है। फरमाया नहीं आज मैं जाने नहीं दूंगी आपको, आज मैं आपको जाने नहीं देती। फरमाया अरे जाने दे, अल्लाह की बंदी, कोई बंदे खड़े, कुछ काम है। कहना नहीं मैं बस आज मैं हर वक्त आप जाते रहते हैं, कभी आप बैठते ही नहीं सुकून से, फुर्सत से आप आते ही नहीं घर में, आज मैं नहीं जाने देती यार सुबह, आज मैं आओ। अब देखो सरकार दो आलम कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी, कोई जलाल नहीं, सरकार बल्कि नाज उठा रहे, नखरा उठा रहे। फरमाते हैं कि जब ज्यादा बोलने लगे तो हुजूर ने कहा अच्छा मैं रुक जाता हूँ, ठीक बताओ क्या बात है। हुजूर बैठ गए, आप बताओ क्या बात, मैं कहीं नहीं जाता, तुम जो कहती वो करता, चलो जो कहती वो बात तुम्हारी। बैठ गए सरकार। फरमाते क्या बात? फरमाते या रसूलल्लाह मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा था कि जिस दिन आयशा तुम देखना कि सरकार दो आलम का चेहरा और मिजाज बहुत अच्छा हो, चेहरे मुबारक हशाश खुशाश खुश हो और मिजाज बहुत अच्छा हो, उस दिन तुम मेरी और अपनी बख्शिश की अल्लाह के हबीब से दुआ करवा लेना। क्या? मेरी और अपनी बख्शिश की सरकार से दुआ करवा लेना। या रसूलल्लाह मैंने देखा आज आप बहुत खुश नजर आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज आपके सामने बात रख दूं। हुजूर अम्मा आयशा फरमाती जो कुछ हाथ में लिया था एक तरफ रखा, हुजूर चटाई मुबारक पर बैठ गए और बैठने के बाद सरकार दो आलम ने हाथ उठा दिया, ए अल्लाह ये अबू बकर की बेटी आयशा है। अबू बकर ने कहा था इससे कि अपने और आयशा किसके लिए, दोनों के लिए दुआ करने के लिए। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी जिंदगी को अच्छी बना दे, अल्लाह इनकी कब्रों को मुनव्वर कर दे, अल्लाह इनके आखिरत में बेहिसाब बख्शिश कर दे। अम्मा आयशा फरमाती है मैं बेहिसाब रोती हूँ, हुजूर दुआ मांगते हैं मैं बेहिसाब रोती हूँ, मेरे पल्लू मेरा दामन जो है आंसुओं से भीग गए, मेरे दामन आंसुओं से भीग गए। जब हुजूर दुआ खत्म करके मेरी तरफ पलटते हैं, पूछते हैं आयशा तू रो रही थी, आयशा तुम रो रही थी, मेरी दुआ सुन के रो रही थी? फरमाती हाँ या रसूलल्लाह। फरमाती आयशा ये दुआ जो मैंने अभी तुम्हारे और तुम्हारे बाप के लिए मांगी है, ये दुआ दिन में 2 बार मैं अपनी उम्मत के लिए मांगता। अल्लाह फरमाती आयशा ये दुआ मैं दिन में 2 मरतबा अपनी उम्मत के लिए मांगता हूँ, ये दिन में 2 बार मैं मांगता हूँ ये दुआ। बहरहाल खैर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम नाज उठाते हैं, नखरे उठाते हैं, बीवियों की बातों को रखते हैं। और फरमाया कि एक चीज और करना कि उसको आज बहुत अक्सर मैं देखता हूँ लोग जरा सा कुछ ससुराल वालों से आगे पीछे हो जाता है तो अपनी बीवी को ज्यादती करते हैं उसके ऊपर,
اس کی ماں باپ کے پاس نہیں جانے دیتے، والدین کے گھر نہیں جانے دیتے، والدین کے گھر نہیں جانے دیتے، سختی کرتے ہیں، اور اپنے ساس سسر کو سخت سخت کہتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا سسر تمہارا باپ ہے، تمہاری ساس تمہاری ماں ہے، ان کی قدر کرنا، ان سے اچھے سے پیش آنا۔ فرمایا بیویوں کو ان کے مائکے جانے دیا کرو، کبھی کبھی وقت پہ، ضرورت پہ، کبھی ان کی خواہش کے مطابق بھیج دیا کرو، جانے دیا کرو، سسرال والوں کو زیادہ لان تان نہیں کیا کرو۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں گالیاں دیتے ہیں اپنے سالوں کو، اپنی سالیوں کو، تمام لوگوں کو، ساسوں کو لوگ، اپنی ساس اور سسر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ میاں آپ کی بیوی آپ کے گھر میں تو رہ رہی ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ، آپ کے سب کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن اس کا بھی تو پھر حق ہے نا بھائی کہ وہ بھی تو جائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، تو اتنا تو کم سے کم غنیمت ہونی چاہیے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک ایک سال، دو سال، تین سال تک نہیں جانے دیتے، کئی سال بیویوں کو مائکے نہیں جانے دیتے۔ بس کس بات پہ؟ اتنی لوگوں کی اتنا نفس ٹیڑھا ہوتا ہے، اتنی اکڑ ہوتی ہے، ذرا سی ایک تنا کہ چھوٹی سی بات، داماد جی سسرال آئے تھے، ذرا سی ایک بات، کوئی بہت بڑی بات نہیں، ذرا بات، باریک سی بات پہ ٹیڑھے ہو کے چلے گئے، تو اب ایسا ٹیڑھے ہوئے کیا پلٹ کے نہیں دیکھتے؟ یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آئی، میں نے دیکھا اس دن حضور کا الگ ہی رنگ تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضور خود اٹھ کر اس کے سامنے کھجوریں پیش کرتے ہیں، حضور دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں، حضور ان کو کھانا کھلواتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، حضور اس کے پاس بیٹھتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں اچھا وہ فلاں کیسا ہے، وہ فلاں کیسا تھا، وہ کیسا ہے، اس کی خیریت پوچھتے ہیں۔ کئی لوگوں کی بات کرتے ہیں، کافی دیر حضور نے بات کی، پھر بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو ودا کیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ یہ بوڑھی خاتون، میں نے آج تک آپ کو ایسا نہیں دیکھا یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے پہ ایک الگ ہی رنگ تھا اور آپ الگ انداز میں تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے۔ فرماتے عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی، جب ہم مکے میں رہا کرتے تھے تو یہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی، آیا کرتی تھی برابر خدیجہ کے پاس، تو اس وجہ سے میں نے اس کی قدر کی، اور کافی دنوں کے بعد ملی تھی، میں نے اس کو تحفہ بھی دیا اور سب کچھ دیا۔ تو سرکار یہاں دیکھو یہ بتا رہے ہیں کہ بیوی جو ہے اس کی دوست کے ساتھ اتنا جو ہے ہمدردی اور اتنا حسن سلوک کیا جا رہا ہے، تو پھر ساس اور سسر کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا چاہیے؟ اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اچھا حسن سلوک کریں۔ بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سسرال والے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے انداز سے رہیں تاکہ گھر بنے رہیں۔ گھر بگڑ جاتے ہیں جب الٹی سیدھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور بدتمیزی والی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا تھوڑا محبت سے رہو، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت کریں، درگزر کریں۔ میں نے کہا نا ڈیوٹی کس کی زیادہ ہے؟ مرد کی ڈیوٹی زیادہ ہے۔ آپ کا کام ہے، آپ باہر سے آپ کہتے ہیں نا میں کمائی کر کے آ رہا ہوں، بہت بڑا پہاڑ توڑ کے آ رہا ہوں، بہت بڑا پہاڑ توڑ کے آ رہا ہوں، نہیں میاں یہ تم کمائی نہیں کر کے آ رہی ہو، تم ڈیوٹی کر کے آ رہے ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ روٹی دینا تمہاری ڈیوٹی ہے، مکان، لباس، کپڑا سب کچھ دینا تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارے اللہ نے ذمہ کیا ہے، یہ تم کو کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے بھائی، اس کو سمجھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں آنے کے بعد تماشا شروع کر دو کہ میں تو مطلب دن بھر بڑا تھکا ہوا ہوں، بڑا آفس، اور ٹھیک ہے تھکن ہے اپنی بات الگ چیپٹر، لیکن باہر کا تماشا لا کے گھر کے اندر نہیں کرو۔ اپنی بیویوں کو پیار دو، یہ سب باتیں یاد رکھنا ہے کہ ایک لقمہ سرکار ابو عبد الرحمن بن عوف کو فرماتے ہیں کہ تم سارے کام خیر کے کرتے ہو، اس میں اجر و ثواب تو بڑا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک ایک لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، ہر لقمے کے بدلے اللہ ایک صدقے کا تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، یہ بڑا صدقہ ہے۔ تو خیر ان تمام باتوں کو یاد رکھیں، اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ ہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے سختی کرنے کی تو سختی بھی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم نرمی، سختی بھی کریں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں تھوڑا سختی کریں، لیکن ایسا نہیں جو شریعت کے خلاف جا کے کام ہو۔ اور فرمایا کہ طلاق کی جو رسی ہے، طلاق کی جو بات ہے، یہ مرد کے ہاتھ میں، اگر عورت کے ہاتھ میں دی جاتی نا، عورت کو اس کا وہ دیا جاتا، حق دیا جاتا، تو روزانہ طلاق ہو، لیکن مرد کو دیا گیا، تو آپ سمجھ رہے نا اس بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مرد کو طلاق کیوں دی گئی؟ اس کا مطلب مرد کے اندر پیشنس زیادہ ہے، حلم زیادہ ہے، صبر زیادہ ہے، وہ برداشت کا قوت آپ کے اندر زیادہ ہے، تو اپنے آپ برداشت کریے، دیکھیے اور اسی حساب سے اپنے گھر کو چلائیے انشاءاللہ۔ اور میری بات عورتوں تک بھی پہنچا دینا، مردوں کے بھی کچھ حقوق ہیں،
اس کو بھی اپنی بیویوں کو بتانا. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، میں بات وہی کہنے کا قائل ہوں جو کتاب و سنت میں حضور نے جو فرمایا ہم بات وہی کریں گے، ہم دوسری بات نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے اس کی ماں کا، مرد کے اوپر اس کی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. مرد کے اوپر کس کا حق ہے؟ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے ہی اس کو جنت ملے گی. اور بیوی کے لیے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. کیا؟ ایک مرد کے لیے اس کی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، اور ایک عورت کے لیے اس کا شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے. تو یہ بات عورتوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے. فرماتے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، عورت کثرت سے عبادت کرے، کثرت سے نفل پڑھے، روزے رکھے، تسبیحات کرے، نماز پڑھے. فرماتے ہیں لیکن اس کا شوہر اگر اس سے ناراض ہو گیا، اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اس کی، اب میں یہ شوہر کے حقوق بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. شوہر اگر ناراض ہے تو وہ کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی نفلیں پڑھ لے، کتنی بھی تسبیحات کر لے، ایک عبادت کو سرکار دو عالم فرما رہے. اس کی ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے شوہر کے حقوق بتا دیں، اگر تو میں سنبھال پاؤں گی اور مینج کر پاؤں گی تب تو میں شادی کروں گی، ورنہ میں شادی نہیں کروں گی. شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تیرے شوہر کی ناک سے پیپ بہے، کیا؟ تیرے شوہر کی ناک سے پیپ بہے، اس کی ناک سے گندگی نکلے اور تو اپنی زبان سے اس کو صاف کرے تو بھی تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیا؟ کتنا بڑا بلند مقام مرتبہ دے رہے. فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی شوہر کی ناک کو، اس کی ناک جو بہ رہی ہے، گندگی بہ رہی ہے، اس کو اپنی زبان سے صاف کرے، اس کے باوجود بھی تو اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. فرماتے ہیں اگر میں کھول کر شوہر کے حقوق بیان کروں تو پھر شاید مشکل ہو جائے. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے شوہروں کی قدموں پہ لگی مٹی کو تم اپنے چہروں پہ ملنا سعادت سمجھو. کیا؟ تمہارے شوہر کے قدموں پہ لگی مٹی کو تم اپنے چہروں پر ملنا سعادت کی بات سمجھو. اور اگر مخلوق خداوندی میں سجدہ کسی کو حلال ہوتا تو میں حکم دیتا بیویوں کو کہ اپنی شوہروں کو سجدہ کریں، اپنا مسجود بنا لے اس کو. میں ان کی بیویوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو جو ہے سجدہ کرو. تو شوہر کا یہ مقام ہے، یہ مقام اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ لعنتی ہے وہ عورت. کیا؟ لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے عیوب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے. لعنت ہے اس کے اوپر، ملعون ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے عیوب کو دوسروں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرے. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ایک دولت ہے. کیا؟ دنیا ایک دولت ہے، دنیا ایک دولت ہے. اور فرماتے ہیں اور ایک اچھی بیوی اس کی حسین دولت. دنیا ایک دولت ہے اور ایک اچھی بیوی اس کی دنیا ہے. یہ جملہ ہے. فرماتے ہیں دنیا ایک دولت ہے اور ایک اچھی بیوی اس کی دنیا ہے، اچھی دنیا. تو فرمایا کہ اچھی بیوی مل جانا، نیک بیوی مل جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو نیک بیویاں، جن کی شادیاں نہیں وہ نیک بیویاں دے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے. اور جن کی بیویاں ہیں اگر نیک نہیں تو اللہ نیک بنا دے. فرماتے کہ نیک بیوی مل جانا یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ بڑی بدبخت اور بڑی بری ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرے. اور ایک تو عیب بیان کرنا ایک الگ چیز ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ عورت، بدبخت ہے وہ عورت، بڑی گندی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے اپنے دیور کی، اپنے جیٹ کی، اپنے فلاں کی بڑائی بیان کرے اور اس شرم کے مارے اس کا سر جھک جائے. فرماتے ہیں کہ وہ عورت بدبخت ہے. کبھی اپنے شوہر کے سامنے کسی اور مرد کی بڑائی نہیں بیان کرنا کہ میرا دیور ایسا، میرا بہنوئی ایسا، میرا جیٹ ایسا، وہ تو بڑا مال و دولت والا، تم تو ایسے اور ویسے. فرماتے شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے. فرماتے تمہارے پر لعنت ہی لعنت برس رہی ہو. تو یہ کچھ مرد اور عورت کے حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کی دعا لینا چاہتے ہیں. حضور دعا دے رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے.
حضور فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بیوی، خوش نصیب ہے، اور اللہ اس عورت پر رحم فرما، اس عورت پر رحم فرما، خاص اپنا فضل فرما جو صبح کے وقت اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، ہاں اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پھینک کے اٹھاتی ہے، لیکن اٹھو، اللہ اس کے حال پہ رحم فرما، اللہ اس مرد کے حال پہ رحم فرما جو اپنی بیوی کو صبح سحری کے لیے، تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، فجر کے لیے اٹھاتا ہے، اس کے اگر نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پہ چھینٹے مار کے اٹھاتا ہے۔ اللہ تو فضل فرما، اللہ تو رحم فرما۔ اب حضور دعائیں دے رہے ہیں تو اپنی بیویوں کو تہجد و فجر کے لیے اٹھایا کریں، اور یہ چند ایک حقوق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی، اور یہ بات میں یاد رکھنا اور یہ بات اپنی بچیوں کو بھی سکھانا، جو شوہر کے حقوق ہیں اپنی بہنوں کو بھی سکھانا، اپنی بچیوں کو سکھانا، اپنے تمام کو سکھانا، تاکہ کل ان کا بھی گھر بسنا ہے، کل ان کا ہم پیار کر کر کے ماتھے چوم چوم کے کہ تو بڑے ناز و نخرے سے پلی ہے، جا سسرال میں جا کے فساد مچا، ہم دیکھ لیں گے، نہیں ایسا نہیں کرنا، یہ تربیت نہیں دینا، اچھی تربیت کرنا۔ اللہ کے محبوب کیا سکھاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، ابھی جو میں نے جو کچھ جھلکیاں دی کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، اپنی بچیوں کو یہ سکھانا، یہ تربیت دینا کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر جائے اور ادب اور احترام سے رہے۔ ہمارے امام حضرت سید عبد الباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کا شوہر اس کی خدمت سے خوش ہو کر ہنس دے وہ عورت جنتی ہے، جس عورت کا شوہر اس کی خدمت سے خوش ہو کر ہنس دے وہ عورت جنتی ہے۔ عورتوں تمہارے لیے جنت بہت آسان ہے، جنت بہت سستا سودا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر، جو عورت اس کا شوہر اس دنیا سے راضی ہو کر چلا گیا، یا وہ اپنے شوہر کے حیات میں چلی گئی راضی برضا، شوہر اس کا راضی تھا، فرماتے اللہ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، اللہ بلا حساب کتاب جنت دے دے گا۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقام شوہر کا ہے، تم بس اپنے شوہروں کو راضی کر لو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہارے لیے جنت آسان کر دیں گے۔ اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، اچھے سے رہیں، اچھا خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے پیار محبت کریں، ان سے شفقت کریں، درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ ہمارے سینوں میں اتارے۔ اللہ کے محبوب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی اتباع، ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت، ان کے کردار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔